پروگرام کے سیگمنٹ میں بات کر لیتے ہیں مشترکہ خاندانی جائیداد کے تنازعات پر، جو کہ صرف ایک زمین یا مکان کی تقسیم کا مسئلہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ رشتوں، اعتماد اور جو خاندانی یکجہتی ہوتی ہے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اور یقین کریں، کل ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی، اور اس میں نے دیکھا کہ اپنی سگی بیٹیاں اور بیٹے، والد کا جنازہ ہے، قبرستان میں لے جاتے ہیں جنازے کے بعد تدفین کے لیے والد کی میت کو، تو جب قبر میں دفنانے کا وہ جو آخری مراحل ہوتے ہیں، میت کو رکھنے کا وہ جو عمل ہوتا ہے، اس وقت بیٹیاں آ جاتی ہیں۔ وہ جو بیٹیاں اور بہویں وہاں پر وہ سارا سین کریٹ کرتی ہیں۔ بیٹیاں کیا کہتی ہیں؟ وہ بہن بھائیوں کا جھگڑا ہوتا ہے کہ باپ کو دفنانے سے پہلے جائیداد تقسیم کرو، جائیداد تقسیم ہوگی تو باپ کو دفنانے دیا جائے گا۔ تو یہ بے حرمتی کی انہوں نے اپنے والد کی میت کی۔ یہ دنیا کا مال ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اس دنیا سے جس طرح سے ہم آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، اگر اس دنیا سے ہم جائیں گے تو تب بھی ہم نے خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے؟ یہ لوٹ مار، یہ کسی کا چھینا ہوا مال، کرپشن کا مال، یہ آپ کسی بھی طرح سے کوئی غلط کام کر کے کوئی بھی دولت کماتے ہیں، کوئی جائیداد بناتے ہیں، کوئی ایسٹ بناتے ہیں، تو وہ سب کچھ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کو اس وقت وہ جو آخری مراحل ہوتے ہیں نا آپ کی تدفین کے، وہ بھی آپ کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے جو اپنے ہیں، وہ آپ کے اپنے جو سگے رشتے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کے اعمال جائیں گے، آپ نے دنیا میں جو کیا ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ آگے جا کر کے آپ کو حساب دینا پڑے گا، بلکہ اس دنیا میں جو کچھ ہم لگژری لائف جی رہے ہیں، جتنی آسائشیں ہیں، ایک ایک پائی، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہم نے رب کے حضور جا کر کے دینا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کیا کیجئے کہ یہ خیال رکھا کریں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ کی جائیداد ہو، آپ کا اپنا کمایا ہوا مال ہو، پیسہ ہو، اس میں آپ نے کس طرح سے کما رہے ہیں، کیا کرنا ہے۔ اور پھر جب جائیداد بہن بھائی ہیں جو، ان کو خدا را کوئی عقل سے کام لینا چاہیے۔ آپ وہی بہن بھائی ہوتے ہیں، سگے بہن بھائی، جو کہ بچپن میں ایک دوسرے کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار پاتے ہیں، اور جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں کے بعد یہی بہن بھائی اس جائیداد کی وجہ سے ایک دوسرے سے اتنے بدظن ہو جاتے ہیں، اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ایک دوسرے کی میتوں پر آنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں تمام رشتے۔ یہ تنازعات، یہ دکھاوا، یہ جھگڑے، یہ سب کچھ دنیا میں رہ جانا ہے۔ آج قانونی پہلوؤں پر بات کریں گے۔ وراثت کی منصفانہ تقسیم میں جب تاخیر ہوتی ہے، غلط فہمیاں یا ذاتی مفادات اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، عدالتیں بھی، یہ پھر اس میں برس لگ جاتے ہیں، بہت ٹائم لگتا ہے۔ یہ ٹائم ٹیکنگ جو پروسیجر ہے، بجائے کہ آپ اس کو عدالتوں میں لے جائیں، مل بیٹھ کے آپ آپس میں اس کو کر لیں، جو بھی کرنا ہے آپ نے خوش اسلوبی کے ساتھ۔ بہرحال قانونی اس کے کیا پہلو ہیں، خاندانی جو جائیداد ہوتی ہے اس کے تنازعات کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں، قانونی اور سماجی اس کے پہلو دونوں کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے ماہر قانون جناب زاہد جاوید بٹ صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا ہے اپنے مارننگ شو میں۔ آپ ایکس اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں بٹ صاحب اپنے مارننگ شو میں آپ کو۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر۔ ابھی ہم آج بات کریں گے، بڑے امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے، یہ جو خاندانی جائیدادیں ہوتی ہیں یہ قتل کروا دیتی ہیں، خون ہو جاتے ہیں، سگے بہن بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ کیا کہیں گے بٹ صاحب؟ قانونی پہلوؤں پر بھی بات کریں گے، میں چاہتی ہوں سماجی پہلوؤں کو بھی آج ہم ڈسکس کریں زیادہ سے زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہمارا جائیداد کا یا جو پراپرٹی کا جو کمبائنڈ پراپرٹی کا ایشو ہے، یہ ہمارا ایک بہت اہم معاشرتی پہلو ہے۔ ہاں جی۔ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں یا اس میں کوئی خرابیاں نہیں پیدا کرتے تو ایک اچھا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ اور معاشرہ کیسے جنم لیتا ہے؟ معاشرہ خاندانوں سے مل کر بنتا ہے۔ ہاں جی۔ تو جب خاندان ہی آپس میں پیار، محبت، یگانگت اور باہمی پیار نہیں ہوگا، ان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، تو ایک اچھا معاشرہ جنم نہیں لے سکتا۔ جو کمبائنڈ پراپرٹی ہے یا جو موروثی پراپرٹی ہے یا جو فیملیز کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں، ان کے بارے میں پہلی بات جو ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے واضح احکامات فرما دیے ہیں اور اس کے طریقہ کار بھی واضح فرما دیے ہیں۔ کسی کی پراپرٹی بہن کی ہو، بیٹی کی ہو، کسی کی بھی ہو، اس پہ آپ کو ناجائز حق آپ کا نہیں ہوتا۔ جن کا حق ہوتا ہے ان کو آپ کو دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے قانونی پہلو ہیں وہ بھی اس میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان پہ عمل درآمد کریں تو ہمیں بہت ساری قباحتوں سے اور بہت سارے جھگڑوں سے اور بہت ساری بری چیزوں سے ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے اور ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لالچ میں، حسد میں، بغض میں
मुकाबले में, अकरबा परवरी में बहुत सारे पहलू हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने वो अच्छे काम नहीं करते जो कि हमें करने चाहिए, जिससे ये झगड़े पैदा होते हैं, मुआशरे में कत्ल व गारत तक होती है। भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है, बेटा बाप का दुश्मन है, बहनें भाइयों की दुश्मन हो जाती हैं। अभी आपने कहा कि जैसे शादी से पहले तो एक ही माँ के पेट से, प्यार होता है, एक ही माँ के पेट से पैदा होने वाले बच्चे, बहन भाई, जो प्यार मोहब्बत सारी ज़िंदगी खेल कूद इकट्ठे करते हैं, पढ़ते लिखते इकट्ठे हैं, जब प्रॉपर्टी का मामला आता है, उनकी शादियां हो जाती हैं, तो वो फिर उनमें झगड़े पैदा हो जाते हैं। तो इसका सबसे अहम और बेहतरीन हल तो ये है कि जो भी मोरूसी प्रॉपर्टी हो, जो बुजुर्गान होते हैं, उस फैमिली के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो ही वो एक पीढ़ी से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो उनको पीछे की जो जायदाद है उसको या तो कानूनी तौर पे दो तरीके हैं, या तो अपनी वसीयत लिखवा दें। वसीयत भी इस्लाम में भी वसीयत का हुक्म है, वसीयत लिखवा दें और उसको रजिस्टर्ड करवा दें। नहीं कर सकते तो उसको उनको पार्टीशन करके जिस जिसका जितना हिस्सा बनता है में दे दें उनको। जी, अपनी जिंदगी में ही। लेकिन बट साहब वो भी तो फिर अपने हाथ काट के देने जी, मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ, मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। मैं बेटा वही बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे मुआशरती पहलू ऐसे हैं कि अब लोग उस तरफ से भी डरते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखभाल के करना चाहिए। जो ज़्यादा बुराइयां पैदा होती हैं, अगर आपके किसी अमल से ज़्यादा बुराई पैदा हो रही है तो उसको ना करें। अगर आपके किसी अमल से अच्छाई ज़्यादा है, बुराई का पहलू थोड़ा कम है, तो उसको ज़रूर कर दें। अपनी ज़िंदगी में ही जो माँ बाप तकसीम करके चले जाते हैं, बाज़ मैंने देखा है वो बड़े अच्छे रहते हैं, ख़ानदान आराम और सुकून से कई पीढ़ियों तक, कई नस्लों तक वो चलते रहते हैं। मगर जो लोग नहीं करके जाते, वो बाद में हमने देखा है कि जायदाद ज़्यादा होती है, करोड़ों अरबों की जायदाद होती है। जिनकी नहीं ज़्यादा होती ना, जिनका सिर्फ एक घर होता है, वो भी लड़ते हैं। जी, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। बात तो करने और ना करने की है। अगर झगड़ना है ना, उन्होंने ज्यादा पे भी झगड़ना, जिन्होंने नहीं झगड़ना उन्होंने कम पे भी नहीं झगड़ना। ये एक अलग बात है। ये तो हमारा, मैंने पहले जैसे कहा ना कि मुआशरती पहलू, अखलाकी पहलू हमारा इसमें बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। अगर हम उस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो फिर बिगाड़ पैदा होती है। वसीयत सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो वसीयत करके उसको हिडन रखें, ना बताएं किसी को, ठीक है। प्रॉपर्टी के बारे में एक मोरूसी सिलसिला जो हमारा चलता है, कानूनी तरीका है, उसका आसान तरीका ये है कि अगर आपके नाम ज़रई ज़मीन है या मकान है या बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनका आप जितने आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, जब उनकी आगे औलादें हो जाती हैं, तीसरी नस्ल में चले जाती है ना, और वो आदमी जो जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो फौत हो जाता है, तो फिर वहाँ से कबाहतें पैदा होती हैं। एक नस्ल तक तो आप कर सकते हैं। देखिए ना, जिंदगी मौत का तो किसी को कोई पता नहीं, कोई भी किसी वक्त भी फौत हो सकता है। अब बाप की जिंदगी में एक बेटा फौत हो जाए और वो प्रॉपर्टी उसके नाम ना हुई हो, तो बाद में उसके जो बच्चे हैं वो रुल जाते हैं। आपको पता है इसका? उसके बच्चे रुल जाते हैं, वो दादे की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेते लेते साल हर साल लग जाते हैं, क्योंकि ये अभी तक ये कवानीन इस पे सही तौर पे मुरत्तब ही नहीं किए जा सके कि जो दादे की प्रॉपर्टी है उसमें जो पोता है या पोती है उसका हक तो उन्हीं का बनता है ना। बेसिकली हक तो बनता है, मगर जब उसकी जिंदगी में ही वो फौत हो गया है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके पहले बेटे को ट्रांसफर होनी है, फिर उसके बच्चों को ट्रांसफर होनी है। असल पहलू ये है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर टाइमली हम हर काम कर लें, अल्लाह पाक वालिदैन को आप मैसेज दें, वालिदैन को अगर उनकी प्रॉपर्टी है, मेरा एक मशवरा ये है, या मैं समझता हूँ जो अच्छी बात है, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आप समझते हैं कि ज़्यादा हो गई है, आपके बच्चे हैं और आपने उनकी शादियां कर दी हैं, तो अपनी कम से कम वसीयत ज़रूर लिख जाए। वसीयत से बहुत सारे पहलू अच्छे हो जाते हैं, उससे बहुत सारे बुराइयों से हम बच जाते हैं। वो उसकी ज़िंदगी के बाद जब वो फौत हो जाता है तो उसके बाद जो है ना, उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को जो जो उसने लिखी होती है, और मेरे ख्याल से करके जाना चाहिए आपको, करके जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे वो मैं कल वाली वीडियो वाला इंसिडेंट बता रही हूँ, मैं वो वीडियो देख के यकीन करें बरसा में कहती ये सगी औलाद है, बाप की मैयत के बेहुरमती कर रहे हैं। ये एक वाकया नहीं है, ये एक वाकया नहीं है। हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं, जो मैयत पड़ी होती है घर में तब लोग पहुंच जाते हैं, परिया बिठा दी जाती है, बैठ जाते हैं, पंचायत बैठ जाती है कि तब तक मैयत दफनाई नहीं जाती। आपको हम तो मुआशरे के बहुत सारे पहलुओं से वाकिफ हैं, आप भी शायद सुना होगा, देखा होगा,
مرے ہوئے آدمیوں کا، آپ نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی کہ گاڑی میں وہ ایک انسان مرا پڑا ہوا اور اس کا بیٹا اس کے انگوٹھے لگوا رہا ہے. تو کتنی بری بات ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے کہ اگر آپ وہی قانونی طور پہ پروسیجر بعد میں کر لیں، اب پتہ نہیں کیا قباحتیں ہوتی ہیں، لالچ ہوتا ہے یا کوئی حصہ مارنے کا چکر ہوتا ہے، تو اس لیے وہ پہلے ہی انگوٹھے لگوا لیتے ہیں کہ یہ میرے نام ہے. ایسے لوگ بٹ صاحب بھول جاتے ہیں کہ دنیا جو ہے مکافات عمل ہے. دیکھیں مکافات عمل نہیں ہے، یہ تو آپ کا امتحان ہے، آپ کا وہ ایگزامینیشن سینٹر ہے دنیا تو آپ کا. آپ نے اس میں جو کرنا ہے اس کا آپ کو جواب ملنا ہے. ایک ایک عمل کا آپ کو جواب دیا جائے گا، ایک ایک آپ کے عمل کا آپ کو جواب دینا بھی پڑے گا، اور اس کا آپ کو نقصان یا فائدہ یا حساب ہوگا اس کا. بے شک. تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہماری بھی اولاد ہے، ہمارے بھی بہن بھائی ہیں. یہ تو بٹ صاحب ہو گئے ہم اخلاقی اور سماجی پہلوؤں کی بات کریں. اب تھوڑا سا قانون کی طرف. قانون پاکستان کا کیا کہتا ہے کہ جو وراثتی جائیداد ہوتی ہے اس کی تقسیم کا جو درست طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، قانونی اس کا درست طریقہ کار تو یہ ہے جب کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے اور اس کے نام پراپرٹی ہوتی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹیاں بیٹے ہیں، بھائی ہیں، تو اگر تو اس کی نرینہ اولاد ہے، اس شخص کی نرینہ بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو وہ ساری پراپرٹی اس کے بیٹے بیٹیوں اور اس کی بیوہ میں تقسیم ہوگی. اگر اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے اور بیٹیاں ہیں اور بیوی ہے، پھر بیٹیوں کو اور بیوی کو جائیداد کا کچھ حصہ جائے گا، باقی اس کی ماں کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائیوں کو جائے گا حصہ. اچھا جی ایسا ہے، یہ قانون ہے. اگر نرینہ اولاد نہیں ہے، اگر اس کی ٹوٹل ہی اولاد نہیں ہے، جو انتقال کر جاتا ہے اس کی اولاد ہی نہیں ہے، وہ ایشو لیس ہے، تو اس کا بیوی کو حصہ جانے کے بعد باقی ساری پراپرٹی اس کی، اس کے بھائیوں، اس کے بہنوں کو، اس کے ماں باپ کو، اگر وہ زندہ ہے تو ان کو جاتی ہے. تو اگر وہ لکھ کے دے جاتا ہے، وصیت کر جاتا ہے کہ میری یہ پراپرٹی چاہے میری بیٹیاں ہی ہیں اور بیوہ ہی ہے، جی بالکل، تو وہ خواہش کے اکارڈنگ اس کی پھر وش جی بالکل، وصیت پہ عمل کرنا ہر شخص کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے. اور قانون بھی یہی کہتا ہے کہ اگر وہ وصیت میں اپنی بیٹیوں کے نام اتنی پراپرٹی کر گیا ہے، ساری کی ساری بیوہ اور بیٹیوں کے نام، اگر ساری کی ساری کرنی نا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ زندگی میں ہی، اگر اس کی اولاد بیٹا نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ جو اگر 2-3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، تو اپنی زندگی میں ہی بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی ان کے نام کر جائے، تاکہ وہ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کو کوئی پرابلم نہ ہو. مگر یہاں پہ ہمارا معاشرتی پہلو پھر آ جاتا ہے کہ اگر بیٹیوں کی شادیاں وہ کر دیتا ہے، اس نے ان کے نام کر دی ہے، تو جو آنے والا داماد ہے اس کو کون جانتا ہے؟ اگر وہ لالچی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو کہے گا چلو اس کو باہر نکالو یہاں سے، یہ مکان تو ہمارے نام ہو چکا ہے. تو یہ سے لوگ ڈرتے ہیں. بٹ صاحب زبانی جو تقسیم ہے اس کا زبانی کہہ دینا کافی ہوتا ہے، یہ ریٹن تحریری طور پر یہ ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہے ہمارے قانون میں، لیٹ سپوز آپ ماہر قانون ہیں، آپ وکیل ہیں، میں آپ کے سامنے کوئی سٹیٹمنٹ دیتی ہوں، جی ٹھیک ہے، تو میری وہ سٹیٹمنٹ لکھ کے دینا اور میرا کہہ دینا، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ کہے ہوئے کی ہے کوئی وقت حیثیت قانونی طور پہ؟ ہاں جی، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ کے کہے ہوئے کی بھی اہمیت ہے. اگر آپ گواہان کی موجودگی میں کہتے ہیں، اگر آپ گواہان کی موجودگی میں کہتے ہیں، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر تم کوئی آپس میں معاہدہ کرو یا کوئی بات یا لین دین یا کوئی چیز طے کرو تو اس میں گواہ مقرر کر لو، 2 گواہ اس پہ مقرر کر لو. اگر آپ نے اب پراپرٹی کے معاملے میں آتا ہے ہبہ کرنا، ایک ہمارے یہاں پہ ٹرمینالوجی گفٹ کرنا، قانونی طور پہ اس کی حیثیت بالکل ہے، اس میں زبانی کی حیثیت بھی ہے اور اس میں ریٹن کی حیثیت بھی ہے. بیویوں کو جب ہبہ کرتے ہیں تو اکثر مرد بعد میں پھر مکر جاتے ہیں. نہیں مکر، جب معاملات خراب ہوئے، خدا نہ خواستہ کسی پر پہنچ جائیں تو وہ ہبہ ختم، وہ بھول جاتے ہیں. اگر تو ریٹن لکھ کے دیا، اگر تو ریٹن اس نے لکھ کے دیا پھر تو مشکل ہے، وہ نہیں اس کو ڈیوٹ کر سکتا، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. نہیں کرتے نا، یہی تو مسئلہ ہے. یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر اس نے زبانی کر دیا ہے، زبانی سے مراد ہے ریٹن میں وہ نکاح نامے میں بھی آ جاتا ہے کہ وہ نکاح میں اس کے نام کر دیتا ہے کہ یہ پراپرٹی میں نے اس کو حق مہر کے طور پہ دے دی ہے، تو وہ بھی ریٹن آ جاتا ہے اور ریٹن ویسے بھی ہو جاتا ہے گواہوں کی موجودگی میں. مگر زبانی ہبہ کو بھی قانون تسلیم کرتا ہے. اب آپ نے کہا بیوی کا، صرف بیوی ہی نہیں ہوتی، بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور کوئی قریبی رشتہ دار جو خونی گفٹ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. تو اگر گفٹ ریٹرن ہے کسی، میں عورتوں میں بیویوں کی بات کروں گی نا، نہیں ڈیفینیٹلی نہیں، عورت کی بات کروں، عورت بہن بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت ماں بھی ہے. ماشاءاللہ عورت کو اللہ نے بہت مقام دیا ہے، بے شک. وہ علیحدہ بات ہے، عورت نے اپنا مقام خود ہی خراب کیا، I'm sorry.
بعض عورتیں دیکھیں نا آپ کو معاشرے میں نظر آتی ہیں، ساری عورتیں ایسی نہیں ہیں، بہت اچھی ہیں. دیکھیں نا میں وہی کہہ رہا ہوں، زیادہ جو نا 99% اچھی ہوں گی ہر معاشرے میں. مرد ظاہر ہے جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ایسے برابر نہیں ہیں. سارے مرد بہت اچھے نہیں ہوتے، سارے مرد اچھے نہیں ہوتے، ساری عورتیں برابر نہیں ہوتی. میں بات فیکٹس کی کر رہا ہوں اس میں معذرت کے ساتھ. بٹ صاحب بندہ اپنے تجربے کے اکارڈنگ بات جی تجربہ نہیں میرا، ہم جو معاشرے میں دیکھتے ہیں اسی کو بیان کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خالی بیویاں نہیں ہوتی، بہنیں بھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ پاک نے بڑا عظیم عورت کو مقام دیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں ہے عورت، سب سے پہلا معاشرہ بنانے والی عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر عورت نہ بناتا تو یہ آگے دنیا نہ چلتی. عورت کا بہت مقام ہے. تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ وہ جو گفٹ کر جاتا ہے نا، وہ کسی کو بھی گفٹ کر جائے، اس کی قانونی حیثیت ریٹن کی بھی ہے اور زبانی والے کی بھی ہے. تو زبانی بھی کر سکتا ہے، مگر اس میں 2 گواہوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے. اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، گفٹ کا بیسیکلی آپ نے بیوی کا نام لیا، اصل میں وہ جو گفٹ ہوتا ہے نا، جو اچھے ہوتے ہیں وہ لکھ کے دے جاتے ہیں اپنی ریئل بیوی کو. معذرت کے ساتھ آپ نے کہا تھا پھر عورت کے بارے میں، تو میں وہ آپ کو حقیقت بتانے لگا ہوں. جو ریئل بیوی ہوتی ہے نا، میرا نہیں خیال کوئی مرد اتنا بے وقوف ہوگا کہ وہ کسی مطلب خواہ میں کسی بھی عورت کو تحفہ دے جاتا ہے. اور جائیداد تو بڑا، اب میں آپ کو حقیقتیں بتا رہا ہوں، نہیں اسی لیے کہہ رہی تھی نا انسان اپنے تجربے کے اکارڈنگ. تو جو اصل بیوی ہوتی ہے اس کو تو وہ گفٹ کر کے مکرتا نہیں ہے. جو اس نے ہڈن رکھی ہوتی ہے نا بیویاں ہوتی، وہ بھی بیویاں ہیں. وہ بس کوئی ایسا سرکمسٹانسز پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ وہاں سے مکرنا اس کا بنتا ہوتا ہے یا نہیں بنتا ہوتا، جو بھی ہے وہ اس کا معاملہ ہے. ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو گفٹ کر گیا، اکثر مرنے کے بعد بیویاں کلیم کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر تو ریٹرن ہے تو اس کی قانونی حیثیت ہے. میں تو کہتی ہوں زندگی میں کلیم کر لو بہنوں، بعد میں پھر وہ بٹ صاحب جیسے کمپلیکیشنز بتا رہے ہیں. نہیں وہ باقاعدہ جو گفٹ ہوتا ہے نا، باقاعدہ ایک رجسٹری کی شکل ہوتی ہے، وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے. ہبہ کی تو ہم نے بات کر لی. اچھا اب آ جاتے ہیں یہ جو خاندانی جائیدادیں ہوتی ہیں، ان کے جو تنازعات ہوتے ہیں، جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں، عدالت سے پہلے مصالحت کا کیا کردار ہوتا ہے؟ اس میں کیا قانونی پہلو ہیں؟ جی اس میں ایک فیملی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اس کا بھی باقاعدہ اگر کوئی آپ کے بڑے بوڑھے بیٹھ کے کوئی کس فوت ہو جاتا ہے، کوئی انتقال کر جاتا ہے، جس کے نام پراپرٹی ہے، اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، تو اور کلیمنٹ اور بھی نکل آتے ہیں. اس بعض کا چیز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کورٹ میں کوئی بندہ آتا ہے نا اپنا بیوی یا بچے اس کے دعویٰ کرنے کے لیے، تو ہم ایک اخبار اشتہار کرواتے ہیں. سب سے پہلے اشتہار شروع ہوگا، جسے بھی کہتے ہیں وہ پولیس والی ٹرمنالوجی میں اشتہار شروع ہوتا ہے. ہمارے عوام الناس کے نام اشتہار ہوتا ہے کہ کوئی بھی کلیمنٹ اور ہے تو وہ آ کے اس دعوے میں اپنا بتا سکتا ہے کہ میں بھی اشتہار. تو سم ٹائم دوسری بیوی آ جاتی ہے کہ میں بھی اس کی بیوی ہوں، میرے بچے ہیں، یہ ہے وہ، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو. تو بیسیکلی تو وہ کورٹ میں آ کے دعویٰ دائر کرتے ہیں. اچھا پہلے وہ ہوتا ہے کہ پہلے فیملی میں بیٹھ کے وہ آپس میں ڈسپیوٹ ریزالو کر کے بیٹھتے ہیں، اور جو پراپرٹی جتنی ہوتی ہے وہ سب کے حصے نکال کے شرعی طور پر ان کے نام کیے جاتے ہیں، اس کو لکھا جاتا ہے اور اس کا پھر اندراج کروایا جاتا ہے، اور وہاں پہ پٹواری کے پاس جا کے اس کا سارا کچھ لکھت پڑھت ہوتا ہے. یہ تو ہے پنچایتی طریقہ. اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے اور اس کی پراپرٹی جو ہے وہ رہ گئی ہے، ابھی تقسیم نہیں ہوئی، تو پھر وہ سب سے پہلے کورٹ میں آ کے دعویٰ دائر کرتے ہیں. سوٹ فار پارٹیشن بھی ہوتا ہے اگر پراپرٹی تقسیم کرنا ہو، مگر ایک دعویٰ ہوتا ہے سوٹ فار ڈیکلیریشن فار لیگل ایئرز. جو لیگل اس کے جائز وارثان ہیں، اس کے لیے زیادہ تر بیوی اور بچے ہی ہوتے ہیں جو لیگل ایئرز ہوتے ہیں. تو وہ پھر آتے ہیں کورٹ میں دعویٰ دائر کرتے ہیں. اسی طرح اس کا پروسیجر ہوتا ہے، اخبار اشتہار ہوتا ہے، پھر نوٹسز ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، بیان دیتے ہیں، ان کی شہادتیں آتی ہیں. اس کے بعد کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ پراپرٹی ان کے نام. پھر کورٹ اس کو باقاعدہ شرعی طور پر حصے بنا کے تقسیم کر کے ان کے حوالے ڈگری کر دیتی ہے. اچھا بٹ صاحب یہ جائیداد، خاندانی جائیداد کے جو جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں، کتنا عرصہ لگتا ہے عدالت ان کو نمٹانے میں، کتنا وقت لگاتی ہے؟ دیکھیں جی یہ تو جو حالات و واقعات ہیں ان کو تو میں ڈسکس نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے ملک میں کبھی بھی آج تک ایون سچویشنز نہیں رہی. ان ایون سرکمسٹانسز پیدا ہوتے رہتے ہیں. یہ کہیں بھی ہو، کوئی دفتر ہو، کوئی ادارہ ہو، اور ہماری عدالتیں ہوں. جوڈیشل نظام تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس جو ہے ہمارے وکیلوں میں بھی ہیں، ججز حضرات میں ہیں، یا اوپر سے پریشرز ہوتے ہیں.
تو اس کے لیے ڈیلینگ پریشر مینس ٹیکٹس کے ہوتے اوپر ہیں. سے کسی کوئی سفارش کوئی اس طرح جی ایسا ہی ہے. اگر بڑی پراپرٹی ہے, کسی وہ جائز حقداران ہیں, انہوں نے دعویٰ دائر کیا ہے, تو دوسرا کوئی مخالف آ گیا, جیسے میں نے بتایا کوئی دوسری بیوی آ گئی ہے, تو وہ ڈسپیوٹ پھر لمبے سے لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. پھر شہادتیں ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, وہ اپنا حق ظاہر کرتے ہیں, ثبوت لاتے ہیں, گواہیاں پیش کرتے ہیں, تو وہ ٹائم اس طرح زیادہ لگ جاتا ہے, کچھ حالات کی وجہ سے اور کچھ کیس کے پیچیدہ ہونے کی وجہ سے. اگر تو سیدھا سادہ کیس ہے تو اس کو تو میرے خیال میں ہارڈلی 15 دن آپ کا نوٹس ہوتا ہے, پہلا والا اخبار اشتہار اور نوٹسز ہوتے ہیں. اگر کوئی نہیں آتا تو پھر وہ جو اگر کوئی محکمے میں پراپرٹی ہے, جیسے کسی سوسائٹی میں پلاٹ ہے, سوسائٹی میں کوئی مکان ہے, تو پھر وہ سوسائٹی کو بھی پارٹی بنایا ہوتا ہے, وہ سوسائٹی بھی آتی ہے نوٹسز پہ. تو وہ جب آ جاتے ہیں اس کے بعد ان کی شہادتیں ہوتی ہیں, وہ اپنی شہادتیں پیش کرتے ہیں اور کورٹ اس کو ڈگری کر دیتی ہے. صحیح ہو تو اس کا اندراج کیا جاتا ہے جا کے وہاں پہ سوسائٹی میں, اور وہ نام ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم بھی اگر سمجھیں 2 سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں. اوکے جی. اچھا, جعلی دستاویزات بھی ہوتی ہیں, فراڈ بھی بہت سارے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, قبضہ کر لیتے ہیں لوگ, اور رجسٹریاں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی 2 فائلیں ہوتی ہیں ایک گھر کی. تو اس بارے میں کیا آپ کہیں گے, قبضہ ہونے کی صورت میں جو متاثرہ شخص ہے اس کو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, قبضہ ہونے کی صورت میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہے, قبضہ والا انہوں نے ایک فورس بنا دی ہے, پنجاب گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک فورس بنا دی ہے کہ اگر کسی کی پراپرٹی پہ کسی نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے تو وہ فوری طور پہ ڈی سی کے آفس میں جائے اور اپنی درخواست سے اپنے پراپرٹی کے جو ڈاکومنٹس ہیں ساتھ وہ لگائے. انہوں نے آگے ایک کمیٹی بنائی ہوتی ہے, وہ کمیٹی پہلے ویریفائی کرتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, اس کی جائیداد جو ہے واقعی کسی نے قبضہ کی ہے, اس کے پاس کاغذات ہیں, اس کا جھوٹ تو نہیں بول رہا, یہ اس میں کسی غلط بیانی سے کام تو نہیں لے رہا. پھر وہ جوڈیشل کمیشن ٹائپ بنایا ہے انہوں نے, جس میں ایڈیشنل سیشن جج, پھر وہ کیس ان کے پاس چلا جاتا ہے, وہ اس کو فوری ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ تو ہے قبضے والا معاملہ. تو اگر کسی نے اس پہ ناجائز قبضہ کیا ہے, بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ پراپرٹیز بیچ کے, یا کوئی بیچ گیا اپنی پراپرٹی زندگی میں ہی, تو اس کی اولاد کو بھی پتہ ہے, وہ نہیں بولتے. یہ میں زرعی پراپرٹیز کی بات کر رہا ہوں, جب سوسائٹیاں بننی شروع ہوئی ہیں نا, ڈیفینس وغیرہ ساری یہ سوسائٹیاں بننی شروع ہوئی ہیں, تو وہاں بیسیکلی یہ ہوا کہ باپ دادا نے جائیداد بیچ دی, ٹھیک ہے, اب وہ بیچ کے چلے بھی گئے اللہ کے پاس, اس کے بھی آگے چلے گئے, تیسری چوتھی نسل اٹھتی ہے, وہ کہتے جی ہمارے دادا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ پراپرٹی سستی بیچی ہوتی ہے نا, وہ پراپرٹی ہو جاتی ہے کروڑوں روپے کی, تو پھر وہ آتے ہیں کورٹ میں کلیم کر دیتے ہیں, وہ پھر کیسز چلنے شروع ہوتے ہیں. وہ غلط بھی ہوتا ہے بس. نہیں, وہ تو بالکل غلط ہے, وہ تو بیچ چکے ہیں, وہ تو تب کی جو اس کی مارکیٹ ویلیو تھی اس کے اکارڈنگ بیچ جی اکارڈنگلی انہوں نے بیچ دیا ہوتا ہے, مگر وہ زبانی کلامی بیچ گئے ہوتے ہیں, انہوں نے اندراج نہیں کروایا ہوتا, یا پٹواری کے پاس وہ دیکھتے ہیں جا کے تیسری نسل والے کہ پٹواری کے پاس اندراج ہوا کہ نہیں ہوا. وہ محکمے کی غلطی ہوتی ہے یا ان کی غلطی ہوتی ہے, جنہوں نے لی ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, پراپرٹی لیتے جاتے ہیں, چھوڑتے رہتے ہیں, لیتے, تاکہ انہوں نے سوسائٹی بنانی ہوتی ہے نا بڑی, وہ ہر بندے وہاں ہزاروں مالکان ہوتے ہیں, تو وہ ہزاروں مالکان سے جب انہوں نے پراپرٹی خریدی تو پروسیجر میں اگر سلو ہو جاتے ہیں تو وہ تیسری چوتھی نسل اٹھ کے دعویٰ دائر کر دیتی ہے, جا کے دیکھتی ہے کہ ابھی تو ہمارے دادا کی پراپرٹی ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی, ان کے نام بول رہی ہے, تو وہ پھر اس طرح ایمبیگوٹیز پیدا ہوتی ہیں. تو وہ قبضہ وہ غلط بھی, پھر آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں یا وہ جال سازی کر رہے ہیں, تو پھر کیا اس پہ ہوتا ہے, سائل کو کتنا انصاف ملتا ہے؟ انصاف تو میرا نہیں خیال. دیکھیں جی, اس کو تو انصاف یہی ہے کہ اس کو پکڑ کے مار کے نکال دینا چاہیے, کہ اگر اس کے باپ دادا نے زمین بیچ دی ہے تو نہیں, وہ یہاں پہ ان کے پاس جب کوئی ثبوت ہی نہیں, عدالت تو چلتی ہے ثبوتوں پہ. پھر گھوم پھر کے وہی معاشرتی برائیوں کی بات آ جاتی ہے کہ معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ یہاں پہ وکیل بھی بیٹھے ہیں, جج بھی بیٹھے ہیں, آفیسران بھی بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ایسی کر دے, نہیں آتے ترم کر لیں, پھر بارگیننگ کرتے ہیں نا. پولیس اسی بھول گئے, وہ سب سے زیادہ مین رول جو ہے نا پولیس کا ہوتا ہے. سارے ڈپارٹمنٹس کی بات کی ہے, وہ پھر معاشرتی جو بگاڑ ہیں وہ سارے سامنے آتے ہیں, اور پھر وہ محکموں سے ڈیل کرتے ہیں بیٹھ کے. وہ تو بٹ صاحب ایک ایسے جو ماننی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, سارا معاملہ وہ خود ہی ٹیکل کرتے ہیں, سیشن جج سول جج, کہتے ہیں کیس تہاڈا فیصلہ بھی میں ہی کراں گا. جی ویسے تو یہ اب دیکھیں نا, اب تو آپ ایس ایچ او کی بات کر رہی ہیں, یہ جو انہوں نے فورسز بنائی ہے, پیرا فورس بنا دی ہے, سی سی ڈی بنا دی ہے, یہ ماورائے عدالت ہیں, یہ سارے محکمے جو ہے ماورائے عدالت ہیں. بیسیکلی تو آپ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو پکڑ کے, وہ کہتے ہیں نا عدالتوں سے بڑا ڈیلے فیصلے ہوتے ہیں, اور پھر اس میں عدالتی کارروائیاں تاخیر کا شکار ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں اس لیے اس میں کس کا قصور ہے, اس میں اسٹیٹ کا قصور ہے. وکیل جو ہے نا وہ معاملات کو جان بوجھ کے وکیل کہاں سے آئے ہیں,
وکیل بھی تو LLB کر کے باقاعدہ یونیورسٹی سے ڈگری لے کے آئے ہیں نا, پھر پنجاب بار کونسل ہے وہاں سے لائسنس لے کے آئے ہیں, وہ کوئی ایسے تو نہیں آگے, ایک نظام ہے اس ملک کا. تو اس نظام کو جب آپ نے بگاڑا ہے تو اس میں نہ وکیلوں کا قصور ہے نہ ججز کا قصور ہے, آپ کے نظام کا قصور ہے, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. دیکھیں نا, جب ہائی لیول پہ ہر چیز 2 نمبر ہوگی تو نیچے سارا معاملہ ہی 2 نمبر ہوگا. جس گھر کا باپ اچھا نہیں ہوگا اس کے بیٹے کس کو دیکھ کے آگے اچھا کام کریں گے؟ جیسا باپ ہوگا ویسے بیٹے ہوں گے, ویسی اولاد. یہ تو عرف عام میں مثال دی جاتی ہے نا. تو اسٹیٹ اگر ذمہ داریاں اپنی پوری نہیں کرتی, اگر اسٹیٹ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو پھر معاشرے میں بگاڑ تو اسی طرح پیدا ہوتا ہے. بٹ صاحب یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, جو خاندانی جائیدادیں ہوتی ہیں ان پر تنازعات, اور کیا سماجی طور پہ اور اخلاقی طور پہ, اس کے ساتھ ساتھ قانونی طور پہ کیا ڈیسیژنز والدین کو اپنی زندگی میں ایسے لے لینے چاہیے کہ بعد میں آپ کی اولادیں جو ہیں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی نہ ہو جائیں؟ بٹ صاحب جعلی دستاویزات میں ہم نے بات کی, فراڈز میں ہم نے بات کی. عوام کو یہ جو مشترکہ خاندانی جائیداد ہے اس کے تنازعات سے بچنے کے لیے قانونی طور پر اور کیا کرنے کا آپ مشورہ دیں گے؟ پیرنٹس کو اسپیشلی آپ نے کہا کہ اپنی زندگی میں وہ وصیت کر جائیں, وہ میں کہتی ہوں حصے کر جائیں, ڈیوائڈ بتا جائیں باقاعدہ لکھ کے کہ میری اس بیٹی کی اتنی, بیٹے کی اتنی, یہ سب. اور خاص طور پہ بٹ صاحب المیہ آئیں گے, بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں ان کی تو شادی کر دی ہے بہنوں کی, ان کو تو جہیز دے دیا ابا نے, پڑھا بھی دیا ہے, پڑھائی تمہاری فلاں ڈگری جو ہے اس پہ تو اتنے پیسے لگے تھے, تو کون سی جائیداد؟ تو شادی آپ نے تو نہیں کی, وہ تو ابا نے کی تھی, والد نے اپنی زندگی میں کی, تو جائیداد بھی ابا کی ہے. تو یہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک اویئرنیس نہیں آئے گی. اویئرنیس, جو میرا مشورہ آپ نے پوچھا ہے, میرا مشورہ ایک قانونی ماہر ہونے کے اور ایک وکیل ہونے کے ناطے یہ ہے کہ جیسے ہر فیملیز میں اکثر میں آپ نے دیکھا ہوگا فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ اسی کو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں, اسی سے علاج کرواتے ہیں, ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے ان کو, ایک اعتماد ہوتا ہے. اسی طرح میرے خیال میں اگر پاکستان میں یہ نظام رائج ہو جائے تو بہت سارے نظام درست ہو سکتے ہیں. لیگل ایڈوائزر بھی ایک ہی ہو, ہر فیملی کا, جس بندے کا پر کیپٹا کروڑوں میں آ جاتا ہے بزنس کا, اس کو اپنا ایک لیگل ایڈوائزر رکھنا چاہیے, اور وہ ہوتا بھی ہے, قانون بھی یہ کہتا ہے. مگر پراپرٹیز کے معاملے میں وہ اوائڈ کر جاتے ہیں. اس سارے کام کاروباری تو کرواتے ہیں اس لیگل ایڈوائزر سے, سارے اپنے جو ان کے کیسز ہوتے ہیں, جو ان کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, اس کو تو اپنے اس لیگل ایڈوائزر سے حل کرواتے ہیں. مگر اگر ہر فیملی ممبر جو ایک اچھا کاروباری ہے, جو ایک اچھی صاحب حیثیت جائیداد اس کے پاس ہے, اس کو اپنا ایک لیگل ایڈوائزر مقرر کرنا چاہیے, تاکہ اس کی فوتگی کے بعد وہ لیگل ایڈوائزر اس کی فیملی میں آئے, جو اس نے پراپرٹی اپنے فلاں بچے کو تفویض کر دی ہے اپنی ول میں یا اپنے اس کے نام کر گیا لکھ کے دے کے, وہ آئے اور وہ اس کو ڈیل کرے. اس سے کوئی قباحت پیدا نہیں ہوگی, کوئی ایمبیگوٹی نہیں پیدا ہوگی, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک اتھارٹی رکھتا ہوگا, ان کا وہ لیگل ایڈوائزر قانونی طور پہ مقرر ہوا ہوگا, وہ آ کے ساری پراپرٹی ان کو تقسیم کر دے گا. اگر یہ ہو جائے تو یہ بہت سے جھگڑوں سے ہم بچ سکتے ہیں. مگر نارملی یہ ہوتا نہیں ہے, لوگ وکیل کو مقرر کرتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھیں نا, میں نے وہی بات بتائی ہے کہ بعض اوقات وکیل ہی مرنے کے بعد اس کی ساری پراپرٹی خود ہی اپنے ہاتھ آ جائے. تو یہ بات اعتبار کی, اعتماد کی اور ہماری اویئرنیس کی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیگل ایڈوائزر ہی وہ سارا کچھ. جی یہ میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خود وکیل ہوں, میں آپ کو اپنے وکیلوں کی ہی برائیاں بتاؤں, وہ بہت ساری برائیاں ہم میں بھی ہیں. دیکھیں نا, میں نے جیسے بتایا کہ جب ہر ڈپارٹمنٹ ہی برا ہو چکا ہے تو وہ کالی بھیڑیں ہم میں بھی موجود ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں. تو اس کا کلا کما اسی طرح ہو سکتا ہے جب عوام کو اویئرنیس آئے گی. جب تک ہمیں اویئرنیس نہیں آئے گی, ہم اللہ اور رسول کے بنائے قوانین پر عمل درآمد نہیں کریں گے, تو دنیاوی قوانین پہ نہ ہم عمل کر سکتے, نہ ہمیں ان کا صلہ ملے گا. سب سے پہلے ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. ہر چیز کو, اگر آپ نے پراپرٹی بنائی ہے, میں اچھا ایک اسلامی پہلو میں آپ کو یہ بتا دوں, جس شخص کے پاس پراپرٹی ہے اور اس کی باقاعدہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے, اب یقین کیجئے زکوٰۃ دینے والے کی نہ اولاد لڑے گی, نہ اس کے بہن بھائی لڑیں گے, اس کی پراپرٹی بالکل اللہ کے حکم کے مطابق ویسے ہی تقسیم ہوگی جس طرح وہ اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کے آنے کے لیے. ماہر قانون زاہد جاوید بٹ صاحب ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو سو ویری مچ.